السلام علیکم۔ ملک ساجد صاحب نے سوال کیا ہے بنی اسرائیل کے متعلق۔ گو کہ انہوں نے کوئی آیت کا حوالہ نہیں دیا کہ کس آیت کے حوالے سے وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اور بنی اسرائیل تو قرآن میں بھرا پڑا ہے، تو یہ تو بے انتہا طویل ہو جائے گا۔ بہرحال جو میری سمجھ میں آیا ہے تو میں صرف دو جگہ سے کر دیتا ہوں۔ پہلی بات انہوں نے کہ بنی اسرائیل پر اللہ نے فضل کیا اور پھر انہیں سزا بھی دے دیا، تو یہ پہلی بات جو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں ہے، اور ہے تو کئی جگہ، لیکن بہرحال یہ آیت نمبر اگر 40 سے میں آپ کو 46 تک بتا دوں تو بات واضح ہو جائے گی۔ اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ پھر اللہ نے 2 بار سزا دیا اور 2 بار، تو یہ روایتی ترجمے کی وجہ سے 2 بار آتا ہے، حالانکہ 2 بار نہیں ہے، یہ بار بار ہے۔ اور یہ ہے سورہ بنی اسرائیل یعنی 17 نمبر سورہ، اور اس کی اگر میں آیت نمبر 4 سے 10 تک سمجھا دوں تو شاید میرے خیال میں وضاحت ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ پوچھنا ہو تو پھر بعد میں پوچھ لیجیے گا، فی الحال میں ان 2 جگہ سے بتا دیتا ہوں، میرے خیال میں وضاحت ہو جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ آیت نمبر 40 سے 46 دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ پڑا ہوا ہے، تو میں اس کے ترجمے کے ساتھ ہی کر دیتا ہوں تاکہ دیکھیں کیا فرق محسوس ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فارہبون۔ اب جو یہ ان کا ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل اولاد یعقوب، میری نعمت یاد کرو جو میں نے تمہیں بخشی، اور پورا کرو میرا وعدہ، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ اب یہاں پر بنی اسرائیل میں انہوں نے بریکٹ میں اولاد یعقوب لکھ دیا ہے۔ اللہ تو نہیں کہہ رہا کہ اولاد یعقوب ہے، بنی کہتے ہیں بنیاد کو، اور اسرائیل جو ہے وہ چلنے والوں کو کہا جاتا ہے، جیسے اسرا کہتے ہیں لے چلنے کو۔ سورہ بنی اسرائیل میں شروع میں یہ ہے کہ وہ وہاں بھی لفظ اسرا ہے، اسرا بے عبادی، میرے تابعدار کو لے چلا، میرے بندے کو لے چلا، تو یہ چلنے والوں کے لیے ہے۔ اور بہرحال چلیں آگے ترجمہ صحیح کر دیتے ہیں تو میرے خیال میں بات وضاحت ہو جائے گی، ورنہ بحث میں پڑھوں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ لمبی ہو، میں صرف کم سے کم وقت میں بات کو سمجھا دوں۔ تو یہ اے بنیاد پر چلنے والوں، اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت کو۔ اللہ کی نعمت جو ہے دراصل اللہ کی کتاب ہے، سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ ویسے تو بہت کچھ نعمت ہے، لیکن قرآن میں جہاں اللہ ذکر کر رہا ہے نعمت کا، تو خاص طور پر قرآن کو بھی اللہ نے نعمت کہا ہے۔ تو یہاں یہی بات ہوئی، اے بنیاد پر چلنے والوں یاد کرو جو میری نعمت ہے۔ تو یاد دہانی جو لیتے ہیں، ذکر جو کرتے ہیں اللہ کی کتاب سے کرتے ہیں، لہٰذا یہاں نعمت جو ہے اللہ کی کتاب ہے۔ التی انعمت علیکم، وہ جو کہ تم پر میں نے انعام کیا ہے۔ اب اللہ کا خاص انعام ہے یہ کتاب دینا۔ واوفوا بعہدی، اور مکمل کرو عہدے کو، ذمہ داری کو۔ یہ عہد ہے، یہ وعدہ والا نہیں ہے، وعدہ والا جو ہوتا ہے وہ وعد ہوتا ہے، واو عین دال، اور یہ عہد ہے جو ذمہ داری یا عہدہ اسی سے نکلا ہے۔ تو مکمل کرو میری ذمہ داری کو۔ اوف بعہدکم، تو مکمل کروں گا میں تمہاری ذمہ داری کو، تمہاری ذمہ داری کو پھر اللہ مقرر، آپ اللہ کی ذمہ داری کو اگر مکمل کریں گے، جو اللہ نے آپ کی ذمہ داری لگائی ہے، تو اللہ بھی اپنے وعدے کو مکمل کرے گا، اپنے ذمہ داری کو مکمل کرے گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی بس تم احتیاطی طور پر ڈرو۔ رہب کہا جاتا ہے احتیاطاً بچنے کو، چوکنا رہنے کو، یعنی یہ کہ تم مجھ سے ہی بس چوکنا رہو، مجھ سے ہی احتیاطی طور پر بچنے والے بنو، ڈرو، یہ آ جاتا ہے۔ اب آ جائیے وَآمَنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کیا، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اور اس کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ، اور میری آیات کے عوض تھوڑی قیمت نہ لو، اور مجھ سے ہی ڈرو۔ وَآمَنُوا، اور مان لو، بِمَا أَنزَلْتُ، اس کو جو میں نے نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم یہ نہیں ہو جاؤ، اول کافر بِهِ، اس کتاب کے ذریعے پہلے انکار کرنے والے، انکار کرنے میں پہلے نمبر پر نہ ہو جاؤ۔ جیسے آپ کے سامنے اللہ کی بات آئی، آپ نے انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو بخاری کے بغیر نہیں مانیں گے، ہم اپنے اکابرین اماموں کی کتاب کے بغیر نہیں مانیں گے، تو آپ پہلے انکار کرنے والے بن جاتے۔ جیسے ہی آپ کے سامنے بات آئی آپ نے سب سے پہلے انکار کر دیا۔ وَلَا تَشْتَرُوا، اور تم حاصل کر کے نہیں برتو، بِآیَاتِی، میری آیتوں کو، ثَمَنًا قَلِیلًا، تھوڑے فائدے کو، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور یہ کہ مجھ سے ہی بس پابندی اختیار کرو، میری ہی قوانین کی اتباع کرو، یا مجھ سے بچنے والے بنو۔ اتقوا کا مطلب یہ ہے جو اللہ کے احکامات پر مکمل عمل درآمد کرتے ہیں، یعنی اللہ سے بچنے والے ہوتے ہیں،
آپ اس کو اللہ سے ڈرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی اختیار کرنے والے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد آتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور نہ ملاؤ حق کو باطل سے اور حق کو نہ چھپاؤ جبکہ تم جانتے ہو۔ یہ ترجمہ تقریباً ٹھیک ہے۔ ولا تلبسو، اور تم خلط ملط نہیں کرو۔ لبس کہتے ہیں ایک دوسرے میں مکس کر دینے کو، جس طرح آپ چائے بناتے تو پتی پانی دودھ سب ایک ساتھ مکس ہو جاتی، تو یہ ہے لبس۔ تو تم خلط ملط نہیں کرو، ملاؤ نہیں الحق بالباطل، حق اور باطل کو، وتکتموا الحق، اور تم حق چھپاؤ نہیں، وانتم تعلمون، اور تم یہ جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں چونکہ انہوں نے روایتی ترجمہ نہیں، روایت سے سمجھ کر لکھ دیا، اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو مروجہ ترجمہ یا روایتی ترجمہ اس لیے کہتے ہیں۔ اب پڑھنے کی بات ہی نہیں، واقیموا الصلاۃ، اور اٹھو سبق کو یا ڈٹ جاؤ سبق کو، وآتوا الزکاۃ، اور اس کو فروغ دو۔ زکوٰۃ کہتے ہیں اپنے عمل سے فروغ دینے کو، نشوونما دینے کو، پروان چڑھانے کو۔ تو سبق کو اٹھو، جو کچھ سبق مل رہا ہے۔ صلاۃ کہتے ہیں اللہ کی احکامات کو سمجھنے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا کہ اللہ حکم کیا دے رہا ہے اسے سمجھا جائے۔ تو اٹھو سبق کو اور اس کو فروغ دو۔ وارکعوا مع الراکعین، اور ملان رکھو یا جھک جاؤ جھکنے والوں کے ساتھ، ملان رکھنے والوں کے ساتھ۔ رکوع کا مطلب یہ جو ہے یہ جھک جانا، یہ وہ والا نہیں جو ہمارا مروجہ رکوع ہے، بلکہ یہ ذہنی ملان، ذہنی جھکاؤ۔ جس طرح آپ کہتے ہیں کہ ٹی وی اسٹیشن یا آج کل کے صحافی کو آپ کہتے ہیں کہ اس کا جھکاؤ عمران خان کی طرف ہے، پی ٹی آئی کی طرف ہے، اس کا جھکاؤ نون لیگ کی طرف ہے، اس کا جھکاؤ پیپلز پارٹی کی طرف ہے، یا اس کا جھکاؤ فلاں پارٹی کی طرف ہے۔ تو یہ جو جھکاؤ ہے وہ کوئی کمر کے بل جھکے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ان کا ذہنی ملان۔ تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ اٹھو سبق کو اور فروغ دو، اور اس ذہنی ملان کو رکھو جو ذہنی ملان رکھتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ذہنی ملان رکھتے ہیں، بغیر ملاوٹ کے، بغیر شرک کی۔ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب، کیا پھر تم سمجھتے نہیں؟ اتامرون الناس، تو کیا تم لوگوں کو معاملات دیتے ہو بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنی نفسیات کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم سمجھ کر پڑھتے ہو الکتاب کو۔ تو جو لوگ الکتاب کھول چکے ہیں، سمجھ کر پڑھ رہے ہیں، اگر وہ عمل نہیں کر رہے تو اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کو تو نیکی کا معاملات دے رہے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، جبکہ تم الکتاب کو سمجھ کر پڑھ رہے ہو۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ اس لیے قرآن پڑھنے والا سب سے پہلے اللہ خود اسی سے مخاطب ہے، اس لیے سب سے پہلے قرآن پڑھنے والا اپنی اصلاح کرے گا، بعد میں معاشرے کی فکر کرے گا، دوسروں کی فکر کرے گا۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کیا اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں۔ اب یہ انہوں نے بریکٹ میں نہیں کا بھی اضافہ کیا ہوا ہے اور بریکٹ میں ہی دشوار بھی کیا ہوا ہے، تو بہرحال وَاسْتَعِينُوا، اور تم آنت چاہو، تم مدد چاہو، بالصبر والصلاۃ، استقامت کا اور سبق کا۔ یہ جو ہے یہ صبر وہ والا نہیں ہے کہ ایک گال پہ تھپڑ مار دیا دوسرا بھی حاصل کر دو، نہیں، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کہتے ہیں کسی کام پر استقامت سے ڈٹ جانا، اپنے موقف پر اس طرح ڈٹ جانا کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہاں، جب تک وہ غلط ثابت نہ ہو جائے، باطل ثابت نہ ہو جائے۔ اگر حق بات ہے تو استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں۔ تو تم آنت حاصل کرو استقامت سے ڈٹنے کا اور سبق کا۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ، لَكَبِيرَةٌ، ضرور بڑائی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، خاشعین کرنے والوں، صرف خاشعین کرنے والوں پر، یعنی خشع کہتے ہیں جو اللہ کو عاجزی کے ساتھ مان کر اس کے ساتھ جھک جائے، یعنی اللہ کی بات آ گئی تو پھر اسے ماننا ہے، اسے تسلیم کرنا، یہی عمل کرنا ہے۔ وہ اللہ جو نتیجہ بتا رہا ہے وہی درست، ہم اپنے طور پر اس کے نتائج نہیں کریں گے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ الذین یظنون انہم، وہ لوگ جو یہ گمان کرتے ہیں یہ کہ وہ ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کریں گے، وانہم الیہ راجعون، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے، اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہاں سے کافی وضاحت ہو گئی ہوگی۔ دراصل بنی اسرائیل ہر وہ شخص ہے جو بنیاد پر چلنے والا ہو۔ بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کے احکامات ہے جو اللہ کی کتاب میں موجود ہے، اس پر جو بھی چلے گا وہی بنی اسرائیل ہے۔ کوئی یہ پہلی قوم نہیں گزری ہے اور نہ اب کی قوم ہے، آج بھی جو اس قرآن کے مطابق، اس بنیاد کے مطابق چلنے والا ہوگا وہ بنی اسرائیل ہے۔ پہلے بھی یہی لوگ تھے، اسی لیے ان کی بات کی گئی ہے۔ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے، پھر سورہ بنی اسرائیل پر آتے ہیں۔
تے اے بنیاد پر چلنے والوں میری نعمت کو یاد کرو، وہ جو کہ تم پر میں نے انعام کیا، اور مجھ سے ذمہ داری کو مکمل کرو، مکمل کروں گا تمہاری ذمہ داری کو، اور یہ کہ مجھ سے ہی احتیاطاً ڈرو، اور اس کو مان لو جو میں نے نازل کیا ہے، سچا کر دکھانے والا اس کے لیے جو تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے ذریعے پہلے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ، اور تم میری آیتوں پر تھوڑا فائدہ حاصل کر کے نہیں برتو، اور مجھ سے ہی پس بچنے والے بنو، اور تم حق اور باطل کو خلط ملط نہیں کرو، اور تم حق کو چھپا رہے ہو، اور تم یہ علم بھی رکھتے ہو، اور سبق پر ڈٹ جاؤ اور اسے فروغ دو، اور میلان رکھو میلان رکھنے والوں کے ساتھ۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا معاملہ دیتے ہو اور تم اپنی نفسیات کو بھول جاتے ہو، اور تم الکتاب کو سمجھ کر پڑھتے ہو، بس کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، اور تم سبق اور ثابت قدمی پر آنا چاہو، اور بے شک یہ صرف عاجزی سے جھکنے والوں پر ضرور بڑائی ہے۔ جو لوگ یہ گمان رکھتے ہیں یہ کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، اور یہ کہ وہ اسی کی طرف لوٹنے یعنی پلٹنے والے ہیں۔ اب آ جائیے سورہ بنی اسرائیل، سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر 4 سے 10 کر دیتا ہوں، تو میرے خیال میں یہ بات واضح ہو جائے گی۔ جہاں یہ لوگ عمومی ترجمہ کر دیتے ہیں کہ 2 بار اللہ نے حکم کیا اور 2 بار ان کو سزا ملی، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ 2 بار ہوا، یہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 4 سے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب میں صاف کہہ سنایا، البتہ تم ضرور فساد کرو گے زمین میں 2 مرتبہ، اور تم ضرور زور پکڑو گے، سرکشی کرو گے۔ یہاں سے انہوں نے ثابت کر دیا کہ 2 مرتبہ فساد کرو گے اور 2 مرتبہ، نہیں اس کا مطلب یہ ماضی کا قصہ ہو گیا، حال میں تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو بات ہی ختم ہو گئی۔ قرآن میں ایسی کوئی آیت ہے ہی نہیں جس کا تعلق حال سے نہ ہو۔ اگر کوئی ماضی کی بات ہے تو اس میں سبق کیا ہے اس کو دیکھنا پڑے گا، اس سے اللہ آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کس طرح عمل کریں، یہ ہے۔ اور مستقبل کے جو پیشن گوئی ایسا عمل کرو گے یہ نتیجہ ملے گا، تو وہی نتیجہ ملے گا تو وہ عمل صحیح ہے، اور اگر نہیں مل رہا تو سمجھ لیں کہ آپ کے عمل میں کہیں کمی رہ گئی ہے، کوتاہی رہ گئی ہے، آپ کے سمجھنے میں غلطی ہو گئی، اسی کو دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ آ جائیے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور مکمل کر دیا ہے بنیاد پر چلنے والوں پر، یہ اللہ نے مکمل کر دیا ہے، فائنل کر دیا۔ قضیہ کہتے تھے نا، فیصلہ کر دینے کو، مکمل کر لینے کو، قضیہ الصلاۃ، جب صلاۃ مکمل ہو جائے تو وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے مکمل کر دیا بنیاد پر چلنے والوں پر، فی الکتاب، الکتاب میں، یعنی کہیں اور نہیں، اسی کتاب میں اللہ نے مکمل کر دیا، کتاب میں بتایا گیا ہے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ، ضرور تم زمین میں بگاڑ کرو گے۔ کہ آج بنیاد پر چلنے والے بگاڑ نہیں کر رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم قرآن کے ماننے والے اور عمل نہیں کر رہے تو وہ بگاڑ نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ مرتین، مرتین 2 مرتبہ کو نہیں کہا جاتا، مرتین کہتے ہیں بار بار کو، مرہ ایک بار ہے، مرتان ہے 2 مرتبہ، جیسے جب آتا ہے طلاق مرتان وہاں 2 مرتبہ کرتے ہیں، مرتین تو جمع کا صیغہ ہے، یہ تو تثنیہ ہے ہی نہیں، تو 2 مرتبہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو ضرور تم فساد کرو گے زمین میں بار بار، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور ضرور تم غالب ہوگے اور بڑے غالب ہوگے۔ جب آپ بہترین عمل کریں گے تو آپ بڑائی کے ساتھ غالب ہوں گے، اور جب بہترین عمل نہیں کریں گے تو آپ بڑائی کے ساتھ غالب بھی نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہے اصل سمجھنے کا، یہ 2 بار نہیں ہے، بار بار کی بات ہو رہی ہے۔ جب بھی آپ اللہ کے احکامات کی نافرمانی کریں گے تو آپ سزا میں آ جائیں گے، اور جب بھی آپ احکامات کی مکمل پیروی اتباع کریں گے تو آپ دنیا میں غالب رہیں گے۔ تو یہ بار بار آپ بگاڑ کریں گے اور بار بار غالب بھی ہوں گے، نہیں جب فرما بردار ہو جائیں گے غالب ہو جائیں گے، اور جب نافرمان ہوں گے تو آپ عذاب میں آ جائیں گے۔ اب آ جائیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ اب جن کا ترجمہ ہے، پس جب دونوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے تم پر اپنے سخت لڑائی والے بندے بھیجے، اور وہ شہروں کے اندر گھس گئے، اور یہ ایک وعدہ تھا پورا ہو کر رہنے والا، یعنی اس کا مطلب سارا کچھ پری پلاننگ تھا، تو اس میں انسانوں کا کوئی کمال نہیں ہے۔ جنہوں نے اچھا عمل کیا تو بھی اللہ نے کروایا، برا کیا تو بھی اللہ نے کروایا، انسان تو بری ذمہ ہو گیا، پھر اس کو کس بات کی سزا اور کس بات کی، یہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے جو قرآن کے خلاف ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تم عمل کرو گے اس کے مطابق نتیجہ دیا جائے گا۔ اگر اللہ ہی پہلے سے پابند کر دیا کہ یہ تو فعل ہونے والا ہی ہے، تو پھر اس میں اس کا اپنا اختیار تو ختم ہو گیا۔ یہ کیا ہے، یہ دیکھیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب ان میں سے پہلا، یہ جو بار بار ہو رہا نا، بار بار تباہ ہونا، بار بار غالب آنا، تو یہ پہلا تباہ ہونا اور دوسرا غالب آنا تو کس طرح سے ہو رہا ہے؟ یہ ان 2 طرح کی بات ہو رہی ہے، 2 بار کی نہیں ہو رہی، یہ بار بار ہے، جب جب آپ فرما بردار ہوں گے اور جب جب آپ نافرمان ہوں گے، دونوں طرح کی بات ہے۔ تو اس لیے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، بس جب آیا وعدہ ان میں سے پہلے والا، ایک نہیں، ان میں سے پہلے والا، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، ہم نے بھیجا تم پر،
یا ہم سے اٹھے تم پر عباد لنا ہمارے لیے جو تابع دار تھے، اولی باسن شدید سخت برائی کی قوت والے. فجاسو خلال الدیار، بس وہ ٹھکانوں کے درمیان جاسوسی کرتے رہے. یعنی ٹھکانوں کے درمیان یہ کہہ لیں کہ چھان مارتے تھے یا دوستی میں جاسوسی کرتے تھے. خلیل دوست کو بھی کہا جاتا ہے، خلال سے نکلے. خلال اصل میں مطلب یہی ہے کہ درمیان آ جانا، دوست بن جانا. دیار ٹھکانہ، فجاسو یہ جاسوسی سے کہ بس وہ جاسوسی کرتے تھے ٹھکانوں میں کے درمیان. وکان وعد مفعولا، اور ہے یہ وعدہ پورا ہونے والا. یہ آج بھی پورا ہو رہا ہے. جو لوگ نافرمانی کر رہے ہیں وہ تباہ برباد ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. جو فرما برداری اختیار کر رہے ہیں کہ قوانین کی زیادہ سے زیادہ، چاہے وہ کتاب کو مان کر کریں بغیر مان کر کریں، انہیں نتیجہ اچھا مل رہا ہے. دنیا میں تو یہ نتیجہ ملنا ہی ملنا ہے. تو یہ آیا کہ جب پہلا وعدہ ہوا ان میں سے، تو وہ جب پہلا وعدہ کیا ہے نافرمانی والا، تو جو اب ہمارے تابع دار اٹھتے ہیں ہمارے لیے، تو وہ اصل میں سخت برائی کی قوت میں آ جاتے ہیں اور ان کے ٹھکانوں کے درمیان جیسے جاسوسی ہوتی ہے. اور یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے، یہ بار بار قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. پھر ہم نے ان پر تمہاری باری پھیر دی، تمہیں غلبہ دے دیا، اور مالوں سے اور بیٹوں سے ہم نے تمہیں مدد دی، اور ہم نے تمہیں بڑا جتھا کر دیا. اب یہ اگر واقعی اللہ ہی کر رہا ہے تو پھر تو کسی عمل کا کوئی دخل ہی نہیں رہا کہ ہم اچھا عمل کریں گے تو نتیجہ ملے گا. تو پھر وہ مولوی والی بات سے بس کلمہ پڑھ لو جنت کے ٹھیکیدار تو ہو ہی گئے ہو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. ثم رددنا، پھر ہم سے رد کیا، لکم الکرۃ تمہارے لیے وہ باری، علیہم ان پر. اب دیکھیں کرۃ یہ باری ہو گئی نا، پہلی باری دوسری باری. وامددناکم باموال وبنین، اور ہم نے مدد کیا تمہاری مالوں اور بنیادوں پر. مال بھی آیا اور آپ بنیاد پر چلنے لگے. بیٹے کوئی کام کے نہیں ہے، بیٹے اور بنیاد پر اگر نہیں چلنے تو بیکار سی بات ہے. بنی کہتے ہیں بنیاد کو. وجعلناکم اکثر نفیرا، اور بنا دیا ہم نے تمہیں کثیر نفیر، یعنی نفری میں بھی تم زیادہ ہو گئے. اللہ کا نظام جب ہی نافذ ہوتا ہے جب اللہ کے فرما بردار لوگ اکٹھے ہوں، ملتے ہیں. پہلے تو انفرادی طور پر اپنی اصلاح کرتے ہیں. جب ایسے لوگ ملتے ہیں تو معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے، اور جب یہ معاشرے کی بنیاد پڑتی ہے تو پھر وہ مال ان کا اور وہ بنیاد وہ انہیں کثیر نفری بنا دیتا ہے. تو جب جا کر وہ غالب آتے ہیں، ورنہ غالب نہیں آ سکتے. ورنہ وہ اکیلے اکیلے جیسے آج ہو رہا ہے، اگر کچھ لوگ سمجھ رہے اپنے طور پر عمل کر رہے لیکن وہ لوگ اکٹھے ہو نہیں پا رہے، وہ معاشرہ بن نہیں پا رہا. معاشرہ جب ہی بنے گا جب لوگ اکٹھے، ایسے ہم خیال لوگ اکٹھے ہوں گے اور کسی مثالی معاشرے کی بنیاد ڈالیں گے، تو جب جا کر پھر اس کے بعد وہ بتدریج ترقی کرے گا. ایک دم سے اچانک کچھ نہیں ہو جاتا ہے. پھر آج ان احسنتم لانفسکم وان اساتم فلھا فاذا جاء وعد الاخرۃ لیسوء وجوہکم ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۃ ولیتبروا ما علوا تتبیرا. اگر تم نے بھلائی کی تو اپنی جانوں کے لیے، اور اگر تم نے برائی کی تو ان اپنی جانوں کے لیے. پھر یاد کرو جب دوسرے وعدے کا وقت آیا کہ وہ دشمن تمہارے چہرے بگاڑ دیں اور وہ مسجد اقصی میں گھس جائیں جیسا کہ وہ پہلی بار اس میں گھسے تھے، اور یہ کہ جہاں غلبہ پائیں پوری طرح برباد کر ڈالیں. اب دیکھیے یہ کیا ہے. ان احسنتم، اگر تم اچھائی کرو گے، اگر تم خوب حسن کارانہ کام کرو گے. حسن کا مطلب یعنی اچھائی کا مطلب کیا ہے؟ متوازن، ہر چیز توازن کے مطابق ہو. جہاں توازن بگڑ جائے اس کا حسن بگڑ جاتا ہے. یہ ہمارے والا یہ اردو والا خوبصورتی کا معیار نہیں. ہر ایک کے اپنے اپنا ایک معیار ہوتا ہے. اپنے اپنے طور پر خوبصورت دیکھتے ہیں، اپنے اپنے طور پر اچھائی دیکھتے ہیں. اب کچھ لوگ نماز پڑھنا اور روزہ رکھنے کو اچھائی کہتے ہیں اور اس کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اسی طرح بہت ساری چیزیں یہ ہمارا اپنا معیار نہیں ہوگا. حسن قرآن میں اللہ نے توازن کو کہا ہے، جو معتدل ہو، قرآن کے احکامات کے مطابق ہو. تو اگر تم خوب حسن کارانہ کام کرو گے، احسن تم لانفسکم، یہ تمہاری نفسیات کے لیے خوب حسن کارانہ ہوگا. وَإِنْ أَسَأْتُمْ، اور اگر تم برا کرو گے، فلاح، بس اسی پر ہے. جو برائی کرے گا اسی کو نتیجہ ملے گا، اور اچھائی کرو گے تو تمہیں تمہاری نتیجہ ملے گا. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، بس جب آ جائے اگلا وعدہ. یہ دوسرا وعدہ نہیں ہے، آخر کہتے ہیں نیکسٹ کو، اگلے کو. اور ایک یوم الآخر ہے جو سب سے لاسٹ ہے. تو اس لیے نہیں ہے، جب آپ نافرمان تھے آپ تباہ برباد ہوئے، جیسے ہی آپ فرمان بردار ہوں گے پھر کیا ہو جائے گا. تو یہ بات ہو رہی کہ جب وعدہ آیا دوسرا یعنی اگلا، لیسوء وجوہکم، تمہاری توجہ کی برائی کے لیے. وجہ کہتے ہیں توجہ کو، وجوہکم تمہاری توجہ،
اور سو برائی ہے، تو یہ برائی کے لیے تمہاری توجہ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور وہ داخل ہونے کے لیے ہوں گے فرما برداری کی جگہ۔ مسجد کہا جاتا ہے فرما برداری کی جگہ کو، سجد فرما برداری یعنی سجدہ فرما برداری ہے، مسجد فرما برداری کی جگہ، ہر وہ جگہ جہاں فرما برداری اختیار کر لیں۔ تو اگلا وعدہ جو ہے تمہاری توجہ جو برائی کے لیے تھی، اگر تم فرما برداری کی جگہ میں داخل ہونے کے لیے ہو جائے، کما داخل ہو، جیسا کہ داخل ہوئے تھے وہ اول مرتين پہلی بار، جو لوگ پہلے اعلیٰ اقتدار کر کے چلے گئے، جو ہم اپنے ماضی کا قصہ کہتے ہیں صحابہ نے یہ کر دیا اور مدینہ کی ریاست قائم ہو گئی، تو وہ کس لیے تھے؟ وہ فرما برداری کی جگہ میں داخل ہو گئے تھے قرآن کے مطابق۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور ہم تمہیں تباہ کر دیں گے جو تمہارے غلبے کی تباہی کے لیے ہوگا۔ تو جب آپ فرما برداری کی جگہ میں داخل ہو جائیں گے تو وہ اس طرح سے تباہ ہوں گے کہ تمہارے غلبے کو وہ تباہ نہیں کر سکیں گے، وہ بتدریج آگے بڑھتے چلے جائیں گے جس طرح فرما برداری میں رہیں۔ یہ ہے ریاست مدینہ کیسا بنی، اس کو سمجھ لیں یہاں سے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، امید ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم پھر وہی کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ اب دیکھیں یہاں سے بھی پتہ لگ رہا ہے اگر تم کرو گے تو ہم بھی وہی کریں گے۔ بار بار کی بات ہو رہی ہے، اگر دو ہی بار ہوتا تو یہ تو ہو چکا، اب اس کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی۔ یہ آج کے لیے بھی ہدایت ہے۔ عسیٰ ربکم، ممکن ہے تمہارا رب، یا امید ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، یہ کہ تم پر رحم کرے۔ تو رب رحم کب کرے گا؟ جب آپ اس کے احکامات کی اتباع کریں گے۔ اگر اتباع نہیں کریں گے تو رب آپ پر کوئی رحم نہیں کرے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم آدھا کرو گے ہم بھی آدھا کریں گے۔ اگر تم دوبارہ یہ کام کرو گے، تم جو ہے یہ تیاری سے، اور ادنا یعنی آدھا کرنے سے، دوبارہ کرنے سے، تو اگر تم آدھا کرو گے ہم بھی آدھا کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے بدحالی انکار کرنے والوں کے لیے ایک گھرا ہوا بنایا ہے، حصار والا بنایا۔ حصیر قید خانے کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک حصار میں ہوتے ہیں۔ تو جو گھری ہوئی بدحالی ہے وہ تو ایک حصار میں لے کر رکھے گی، آپ بدحالی کریں گے، انکار کریں گے تو آپ ضرور گھری ہوئی بدحالی میں رہیں گے، جیسے آج کا مسلمان ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا، بے شک یہ قرآن اس راہ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھی ہے، اور ان مومنوں کو بشارت دیتا ہے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اب دیکھیے یہاں اللہ نے مزید واضح کر دیا کہ کہیں آپ مغالطے میں نہ رہ جائیں کہ کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، اور یہ اور ہے، تو اس کو اور واضح کر دیا ہے کہ ان هذا القرآن، بے شک یہی القرآن ہے، یہ ہے القرآن، یہدی للتی، ہدایت ہے اس کے لیے، یہ اقوم ہو، وہ جو خوب ڈٹنے والا ہو، وہ بشر المؤمنین، اور ماننے والوں کے لیے یہ آگاہی ہے، الذین یعملون الصالحات، جو لوگ مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، ان لهم اجر کبیرہ، یہ کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، ان کے لیے بڑا نتیجہ ہے۔ وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ اعتدنا لهم عذابا الیما، اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے تیار کیا ہے عذاب دردناک۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ کہ وہ لوگ لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جو اگلے نتیجے کو نہیں مانتے ہیں، اعتدنا، ہم نے تیار رکھا ہے، لہم عذاب الیما، ان کے لیے دردناک سزا۔ تو یہ یہاں سے بھی وضاحت ہو کہ میں ایک بار اس کا رواں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ زیادہ آسانی رہے۔ آیت نمبر 6 سے 10 تک، پھر ان پر دوبارہ لوٹنا تمہارے لیے ہم نے رد کر دیا، نہیں بلکہ 4 سے 6 تک ہے، تو 4 سے دیکھنا، اور بنیاد پر چلنے والوں کی طرف ہم نے الکتاب میں مکمل کر دیا ہے کہ تم زمین میں ضرور بار بار بگاڑ کرو گے اور ضرور تم بار بار غالب آؤ گے بڑائی والے غلبے میں۔ بس جب ان دونوں میں سے پہلا وعدہ آتا ہے، ہماری تابعداری کے لیے تم پر ہم سے سخت برائی کی قوت والے اٹھتے ہیں، بس وہ ٹھکانوں کے اندر چھان مارتے ہیں یا دوستی میں جاسوسی کرتے ہیں، اور فعل پورا ہونے والا وعدہ ہے۔ پھر ان پر دوبارہ لوٹنا تمہارے لیے ہم نے رد کر دیا، اور ہم مالوں اور بنیادوں پر تمہاری مدد کی، اور ہم نے تمہیں کثیر نفری بنا دیا۔ اگر تم خوب حسن کارانہ کام یعنی اچھائی کرو گے تمہاری سوچوں کے لیے خوب اچھائی ہے، اور اگر تم خوب برائی کرو گے بس اسی کے لیے، بس جب اگلا وعدہ آتا ہے تمہاری توجہ برائی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ فرمانبرداری کی جگہ داخل ہونے کے لیے ہوں گے جیسا کہ وہ پہلی بار داخل ہوئے تھے، اور وہ تمہیں تباہ کر دیں گے جو تمہاری تباہی کو غالب ہوں، یعنی جو توجہ آپ کی برائی کے لیے تھی اس سے آپ فرمانبرداری کی جگہ داخل ہونے کے لیے توجہ کر لیں گے تو پھر واپس غالب ہونے کی طرف آ جائیں گے، اور جو لوگ آپ کو تباہ کرنا چاہیں گے وہ خود ہی تباہ ہو جائیں گے۔
ممکن ہے یہ کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے، اور اگر تم آدھا یعنی دوبارہ کرو گے ہم بھی دوبارہ کریں گے، اور ہم نے بدحالی انکار کرنے والوں کے لیے گھری ہوئی جگہ بنا دیا، یہ حصار والی بنا دیا ہے۔ بے شک یہ قرآن وہ ہدایت دیتا ہے جو کہ وہی خوب ڈٹ جانے والا ہے، اور ماننے والوں کو یہ آگاہی دیتا ہے جو لوگ مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، یہ کہ ان کے لیے بڑائی والا اجر یعنی نتیجہ یا بدلہ ہے، اور یہ کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ہیں ہم نے ان کے لیے دردناک سزا تیار کر رکھا ہے۔ تو میرے خیال میں وضاحت ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کچھ اور پوچھنا چاہیں تو حاضر ہوں انشاءاللہ، جیسے ہی وقت ملے گا کروں گا۔ میں وعدہ اس لیے فوراً نہیں کرتا ہوں کہ بعض اوقات وقت کی کمی کی باعث میں ایک ہفتے تک بھی جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ تو السلام علیکم۔